تو جو مال فے ہے بغیر جنگ کے، وہ مال جو مسلمانوں کے ہاتھ میں اور قبضے میں آ گیا، ملکیت میں آ گیا، اب وہ مال کس کے لیے ہے؟ وہ ان فقراء اور ان محتاجوں کے لیے ہے جو ہجرت کرنے والے ہیں، ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے۔ ہجرت کی نا، مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہو تو اپنے مال بھی چھوڑ آئے، اپنے گھر بھی چھوڑ آئے، اپنے مالوں اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ اس حال میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کے فضل کو پانے کی خاطر اپنے گھر اپنے مال چھوڑ کے ہجرت کر کے ادھر آگے ہیں۔ اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ مال فے کے حقدار ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد میں لگے رہتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مدد میں، یعنی دین کے غلبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بن کے لگے رہتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ جن کا ایمان سچا، جن کا قول سچا، جن کا عمل سچا ہے خالص اللہ کی رضا کی خاطر۔ اسی طرح وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو، اور وہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ تو بدلے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ہی شکریہ طلب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہمیں نہ بدلہ چاہیے نہ تمہاری طرف سے ادائیگی شکر چاہیے، ہم نے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ تمہیں کھانا کھلایا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ اللیل کے اندر، یہ سورۃ الدہر کے اندر یہ آیت تھی جو تھی 2 آیات، اور اسی طرح سورۃ اللیل کے اندر ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو فرمایا کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا شخص ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ یتزکا، مال بھی پاک ہو جائے اور وہ خود بھی پاکیزہ ہو جائے دنیا کی محبت سے، خود بھی پاکیزہ ہو جائے، مال بھی پاکیزہ ہو جائے، تو وہ شخص جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے تو وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یہ آیت ہے۔ تو جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے اور جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے اور مال بھی پاک ہو جائے، تو وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کا اس کی طرف سے کوئی بدلہ دیا جا رہا ہو، الا ابتغاء وجہ رب العالی، رب اعلیٰ کی رضا کی خاطر وہ اپنا جو مال ہے وہ خرچ کر رہا ہے اور دے رہا ہے۔ تو چونکہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ مال دے رہا ہے، ولا سوف یرضا، تو جلد ہی اللہ تعالیٰ کیا ہوگا، اسے راضی ہو جائے گا، اور آخرت میں پھر وہ اس کو انعامات دے کر راضی کرے گا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو جتنی آیات آئی ہیں ان سے پتہ چل رہا ہے جو اللہ کے محبوب و مقبول بندے ہیں وہی مقبول بندے ہیں جن کے اعمال مقبول ہیں۔ تو اعمال کی مقبولیت کے لیے وہ اللہ کی رضا وہ محرک ہونا چاہیے، تو ان کا کہ اعمال کا محرک وہ اللہ کی رضا ہوا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کے اعمال کا محرک اللہ کی رضا ہوا کرتا ہے، اور رضائے الہی
جن کے اعمال کا محرک ہے، تو ان کے لیے پھر کیا انعامات ہیں، اور رضا الہی اگر بندہ ہر معاملے میں ہر عمل کا محرک بنا لے تو اس پر کیا ثمرہ اور کیا ثمرات اس کو میسر آتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی کثیر نصوص موجود ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ہمیشہ اسی میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اسی میں لگا ہوا ہے، میری رحمت میرے اس بندے پر ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی میں لگا ہوا ہے، اللہ کی رحمت اس فلاں بندے پر ہے۔ پھر جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، پھر ان کے ارد گرد والے فرشتے وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، پھر سارے اہل آسمان بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت فلاں پر ہے، پھر وہ رحمت اس کے لیے زمین پر اتاری جاتی ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے تو اللہ کی رحمت اس پر ہر وقت رہتی ہے، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال رہتی ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے اور ہر عمل میں اللہ کی رضا کو محرک بناتا ہے، تو اصل میں کامل ایمان بھی اسی کا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھی اور اللہ کی خاطر کسی سے نفرت رکھی، اللہ کی خاطر کسی کو دیا اور اللہ کی خاطر کسی کو دینے سے وہ رک گیا، تو پس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو اب وہ شخص جس کے ہر عمل کا محرک اللہ کی رضا ہو، وہ اگر کسی سے محبت رکھتا ہے تو محض اللہ کی خاطر، دنیاوی مفادات اس کے پیش نظر نہیں ہوتے۔ محبت بھی اللہ کی خاطر، نفرت بھی اللہ کی خاطر، دوستی بھی اللہ کی خاطر، دشمنی بھی اللہ کی خاطر، دینا ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر، اگر نہیں دینا تو بھی اللہ کی خاطر۔ تو اس شخص کا ایمان کیا ہے؟ کامل ایمان ہے۔ فقد استکمل الایمان۔ تو ایمان کامل تب ہوتا ہے کہ بندہ ہر عمل اللہ کی رضا کی خاطر کرے، اس کا اللہ کی رضا اس کی طلب اس کے قلب کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے در پہ رہتا ہے، تو ایک تو اللہ کی رحمت اس پہ ہے، خاص رحمت، اور دوسرا اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ موطا امام مالک کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ وللمتزاورین فیہ وللمتبادلین فیہ۔ میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی جو میری خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ اگر تسنیہ کا صیغہ ہو تو متحابین، متجالسین، متزاورین، اور اسی طرح متبادلہ، متبادلین۔ تو
جو میری محبت ان کے لیے واجب ہے جو میری خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں، میری خاطر آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، اور میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اور میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے میری محبت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی، یعنی وہ اللہ کے محبوب ہو گئے۔ جن کے ہر عمل کا محرک وہ اللہ کی رضا ہو تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ اور ترمذی کی حدیث پاک میں ہے، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن، میرے جلال کی خاطر، میری عظمت کی خاطر، یعنی میری رضا کی خاطر اس میں محبت رکھنے والے وہ کہاں ہیں؟ ان کے لیے آج نور کے ممبر ہیں جن پر وہ بیٹھیں گے۔ تو جو اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی عظمت و جلال کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبروں پر وہ تشریف فرما ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام اور شہداء کرام رحمہ اللہ ان کے اس مرتبے پر رشک کریں گے، یعنی خوش ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کو یہ مرتبہ مل رہا ہے تو انبیاء کو تو بدرجہ اولا، اور شہداء نے جنہوں نے اللہ کی خاطر جان اپنی دے دی ہے ان کو بھی یہ مرتبہ ملے گا، اس سے بڑھ کر ملے گا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ خوش ہوں گے۔ تو جنہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر محبت رکھی ہے آپس میں، تو نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، اور انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ بخاری کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ایسے محبت کر۔ پھر جبریل علیہ السلام بھی اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ اہل آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پھر سارے اہل آسمانوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کی مقبولیت لوگوں کے درمیان وہ زمین پر اتاری جاتی ہے، پھر اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جس کے ہر عمل کا محرک اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو ایک تو اللہ کی رحمت اس پہ برستی ہے، ٹھیک ہے، وہ خاص اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے بخاری مسلم کی حدیث میں کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، جو 7 قسم کے افراد اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، تو ان میں 2 لوگ وہ بھی ہوں گے، 2 افراد جو اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت رکھتے تھے، اللہ کی خاطر ہی وہ آپس میں اکٹھے ہوتے اور اللہ کی خاطر آپس میں جدا ہوتے، یعنی ان کا ملنا بھی اور جدا ہونا بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا۔ تو وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور جو 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں وہ بھی لوگ ہوں گے۔ تو اب جو جس کے ہر عمل کا محرک اللہ کی رضا ہو، تو ایک تو اللہ کی خاص رحمت اس پر ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، انبیاء شہداء ان پہ رشک کریں گے، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بن جاتے ہیں، اور وہ آسمان والوں کے بھی محبوب بن جاتے ہیں اور زمین والوں کے بھی محبوب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کئی انعامات ہیں جن کا قرآن و سنت کی نصوص میں ذکر موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنے انعامات اگر آدمی کے پیش نظر ہوں تو جس طرح یہ نقصان کا خوف، کسی سے محبت، کسی سے نفرت، اور اسی طرح کوئی دنیاوی فائدہ، یہ چیزیں انسان کے عمل کا محرک بنتی ہیں، اور انسان ان کی بنا پر اس عمل میں کتنا سرگرم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تو ایک محرک نہیں ہے، یہاں تو بہت سارے محرک ہیں۔ یہاں تو وہ جنت کی رغبت والا محرک بھی موجود ہے، اور دوزخ سے بچنے والا محرک بھی موجود ہے،
اور اللہ کی رضا وہ بھی موجود ہے، اور اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو ایمان والے اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں اتنی شدید کہ کسی اور سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ جب محبت اللہ کی سب سے زیادہ ہوگی تو پھر ایٹومیٹک ہر عمل میں محرک بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ تو جنت کو پانا، دوزخ سے بچنا، اور اللہ کی محبت، اور پھر اللہ کا محبوب بن جانا، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے اہل آسمان اہل زمین کا محبوب بننا، اور پھر دیگر جو ہے وہ بڑے بڑے انعامات ہیں دنیاوی اور اخروی، جب یہ پیش نظر ہوں اور یہ سارے مل کے جب یہ محرک بن جائیں اللہ کی رضا پانے کا، تو پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے کتنا سرگرم ہوگا۔ پھر تو اللہ کی رضا پانے کے لیے اس کو جان دینی پڑے، مال دینا پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، بچے دینے پڑیں، اور اجزاء و اقربا چھوڑنے پڑیں، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا فقط اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ کیونکہ دنیا کے مال کی خاطر لوگ اپنی جانیں دے دیتے ہیں، دنیا کے مال کی خاطر لوگ اپنے وطن چھوڑ دیتے ہیں، اور بیوی بچوں کی کتنی عرصہ دراز وہ جدائی برداشت کر لیتے ہیں، اور اپنی جانی مشقت کتنی اٹھا لیتے ہیں مال کی خاطر۔ تو جس کے لیے یہ ساری محرکات ہیں، اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ رزق وہاں سے دیتا ہے کہ جہاں سے رزق آنے کا گمان بھی نہ ہو، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان کا توکل اللہ کی ذات پہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ بس انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اور بڑے بڑے کفار کے لشکروں نے انہیں آگے گھیر لیا تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور وہ کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو انہیں کوئی دنیا کا خوف، دنیا کا کوئی لالچ انہیں اپنے مشن اور مقصد سے ہٹا نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہمارے بھی پیش نظر ہوں کہ اللہ کی رضا کے یہ ثمرات ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر اللہ کو راضی نہ کیا تو پھر یہ نقصانات ہیں، کیونکہ اگر اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ کی رضا کی خاطر عمل نہیں کیے، تو پھر وہ عالم کاری اور سخی اور شہید، تو ان کو بھی گھسیٹ کر اوندے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو ان کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی شمار ہوگی اجر و ثواب کے لحاظ سے، اور ان کو کمال درجہ اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور جن کی ہجرت دنیا کی خاطر یا عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوگی تو ان کی ہجرت انہی چیزوں کی طرف شمار ہوگی جن کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ جو اللہ کی رضا کے لیے جو کیا جاتا ہے نا عمل، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو مباح عمل ہے نا، مباح جیسے سونا، اٹھنا، کھانا پینا، چلنا بیٹھنا، اور دیگر اپنے جو معمولات زندگی ہیں اور جو شب و روز کے انسان کے معمولات ہیں وہ انسان کرتا ہے، اور اس میں بھی اللہ کی رضا آ جاتی ہے، اور یہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ اعمال بھی ہوں تو پھر یہ سارے اعمال بھی اس کے اعمال صالحہ اور اعمال حسنہ اور عبادات بن جائیں گے۔ تو یہ اس کا بہترین ثمرہ ہے اللہ کی رضا کا کہ عام جو اعمال ہیں مباح اعمال وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ پھر اس کا مزید ثمرہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر عمل کیا جائے تو وہ عمل اگر پایا تکمیل کو نہ بھی پہنچ سکے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پورے عمل کا ثواب دے دیتا ہے۔ جیسے وَمَن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر راستے میں اس کو موت نے آ لیا، بس اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ تو جنہوں نے اللہ کی طرف ہجرت کی ہے اللہ کے رسول کی طرف، تو اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، ہجرت پوری نہیں کر سکے، موت آ گئی ہے، تو اس کا اجر و ثواب انہیں مل جائے گا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آ رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے، تبوک سے آ رہے تھے، تو جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں، اے میرے صحابہ، وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں۔ یا رسول اللہ، مدینہ میں رہ کر اجر میں شریک ہیں؟ فرمایا ہاں، ان کو عذر نے روک رکھا تھا۔ اور دیکھیں کہ وہ عذر بیان کیا گیا ہے سورہ توبہ کے اندر، وہ مطلب آدھار بیان کر کے پھر آگے فرمایا ہے کہ ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو حبیب آپ کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں سواری مہیا کریں، کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمیں سواری مہیا کریں تاکہ ہم بھی اس سفر میں، جہاد کے سفر میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اور انہیں معلوم تھا کہ سخت گرمی کا موسم ہے اور ادھر سفر بڑا لمبا ہے، اور تیسری بات کہ راستے کے اندر وہ پانی اور گھاس وہ آسانی سے میسر نہیں ہے، بے آب و گیا جنگل پر وہ سفر مشتمل ہے، اور ادھر جو کھجور کا پھل بھی پکا ہوا ہے جس پر ان کا اہل مدینہ کا گزارا رہتا تھا پورا۔ پھر معاشی تنگی تھی، قحط سالی تھی، یہ مختلف قسم کے مسائل تھے، مشکلات تھیں، ان حالات میں سفر کرنا مشکل تھا، اور منافقین تو جان چھڑاتے تھے۔ لیکن ان تمام حالات کے باوجود بھی جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے مخلصین اللہ کی رضا کے لیے، یا رسول اللہ ہمیں سواری مہیا کریں تاکہ ہم بھی اس میں سفر کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے جو تمہیں میں مہیا کروں۔ اب وہ کیونکہ لمبا سفر تھا اور ساتھ گرمی تھی، اور وہ بغیر سواری کے سفر ممکن نہیں تھا، تو اب وَتَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا مَا يَجِدُوا يُنْفِقُونَ۔ اب جب انہوں نے دیکھا بھی اب ہم تو اس محروم رہ گئے ہیں اس سفر سے، تو اب وہ اپنے گھروں کی طرف واپس پلٹے اس حال میں کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں غم کی وجہ سے، کہ ان کے پاس وہ کوئی چیز ہے نہیں کہ جس کو خرچ کر کے وہ بھی اس سفر میں شریک ہوں۔ ایک طرف منافق ہیں، وہ تو جان چھڑا رہے ہیں، ہیلے بہانے کر رہے ہیں، اور ادھر یہ لوگ ہیں کہ ساری مشکلات سفر کی ان کے سامنے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کہ وہاں سے واپس بھی وہ آئیں گے یا نہیں، کیونکہ مقابلے میں جو تعداد تھی رومیوں کی بتائی جاتی تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی۔ تو یہ خلوص کہ آنسو بہہ رہے ہیں، حالانکہ انتہائی مشقت والا کام ہے، وہ نہیں کر پا رہے مجبوری کی وجہ سے، پھر بھی رو رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا، ہم خرچ کر کے اس میں شریک ہوتے اس سفر میں۔ تو یہ جو خلوص تھا، تو ایسا جب خلوص ہوتا ہے کسی کے اندر اور وہ نیک عمل سے اگر وہ محروم رہ جاتا ہے، کسی نیک عمل کو نہیں کر پاتا، تو اس میں اتنا احساس ہو کہ میں یہ نہیں کر سکا، افسوس ہے، اللہ وہ عمل وہ ثواب اس کو بغیر کیے بھی عطا کر دیتا۔ جیسے یہ لوگ جو تبوک میں نہیں گئے لیکن وہ جو لمبا سفر تبوک کا کر کے آئے، ساری مشقتیں جھیل کے آئے، تو وہ ثواب ان کو بھی عطا کر دیا گیا۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے کہ جب بندہ بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں اور سفر میں اس عمل کا ثواب عطا کر دیتا ہے جو عمل وہ تندرستی میں اور اپنے گھر میں رہ کر کیا کرتا تھا۔ حالت اقامت میں، حالت تندرستی میں جو عمل کرتا تھا تو اللہ بیماری میں اور سفر میں نہ کرنے کے باوجود بھی وہ عمل کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ یعنی اس اللہ کی رضا کا ایک ثمرہ کہ مباح عمل بھی اگر اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے تو وہ بھی عبادت بن جائے گا، اور وہ عمل جو آپ نے شروع کیا لیکن تکمیل نہیں کر سکے لیکن آپ کی نیت سچی تھی تو وہ اللہ پورا اجر دے دے گا، اور وہ عمل جو آپ بالکل سرے سے کر ہی نہیں سکے، شروع بھی نہیں ہوئے اس عمل کے اندر، تو اگر آپ کی نیت سچی تھی لیکن آپ کے لیے کوئی رکاوٹ سے آپ نہیں کر سکے، اللہ وہ اس عمل کا ثواب عطا کر دے گا۔ جیسا کہ گھر میں بیٹھے ہیں لیکن جو تبوک میں سفر کر کے آئے ہیں، اتنا لمبا مشقتیں جھیل کے آئے ہیں، وہ ثواب اللہ نے گھر میں بیٹھے والوں کو عطا کر دیا، لیکن ان کی نیت کا خلوص یہ تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ کاش ہم بھی اس میں سفر کرتے، ہمارے پاس بھی مال ہوتا، خرچ کر کے ہم بھی اس میں شریک ہوتے۔ تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا مدار نیتوں پر ہے۔ نیت خالص ہے تو عمل کی تکمیل نہیں کر سکے یا عمل کر ہی نہیں سکے تب بھی وہ اجر مل جاتا ہے۔ انما لکل امرئ ما نویٰ، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی نیت کی ہے۔
ٹھیک ہے، گھر میں بیٹھے بھی وہ اجر مل گیا، تو کیونکہ نیت انہوں نے کی تھی کہ ہم اس میں شرکت کریں گے، مجبوری بیچ میں آڑے آ گئی۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا، اللہ رسول کی خاطر ہجرت کر کے نکل پڑا ہے، اللہ رسول کی ہجرت کے لیے نکل پڑا ہے اپنے گھر سے، تو پھر ثم یدرکہ الموت، پھر موت نے آ لیا، فقد واقع اجرہ علی اللہ۔ تو یہ ہے، یہ حدیث پاک جو ہے نا اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ جو ہم علماء ہیں، محدثین ہیں، ان کا آپ نے سنا کہ کوئی فرماتے ہیں کہ اس کو 30 علم کے 30 ابواب میں دخل ہے، کوئی فرماتے ہیں 70 ابواب میں دخل ہے، کوئی کہتے ہیں یہ احکام اسلام کا 1/3 ہے، کوئی کہتے ہیں 1/4 ہے، بعض نے جو ہے نا وہ 5 احادیث کا انتخاب کیا ساری احادیث میں سے، اور اس کو ان میں سے ایک یہ حدیث ہے۔ تو اور اس طرح کے جو اقوال ہیں اس کی اہمیت پہ دلالت کرنے والے وہ کتب میں موجود ہیں، لیکن سچی بات یہی ہے کہ کوئی بھی عمل ہو تو بغیر نیت کے جب وہ صحیح نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، تو پھر ہر عمل میں ہی اس کو دخل ہوا نا، تو پھر تو سارے احکام میں اس کا دخل ہے کہ کوئی عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ جیسے وہ بندہ علم دین پڑھنا پڑھانا، قرآن پڑھنا پڑھانا، سخاوت کرنا اور اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا، اتنے بڑے بڑے عمل ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو عمل کا محرک ہے اور جو نیت ہے اس کی درستگی بہت ضروری ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جو اعمال ہیں وہ برتنوں کی طرح ہیں، جیسے برتن نہیں ہوتا، برتنوں کی طرح ہیں، جس برتن کا نچلا حصہ ٹھیک ہو اوپر والا بھی ٹھیک ہوگا، کیونکہ جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہ ٹھیک ہے تو اوپر بھی ٹھیک ہے۔ تو جس طرح برتن کا نچلا اگر حصہ ٹھیک ہے تو اوپر والا بھی ٹھیک ہوگا، جو بنیاد ٹھیک ہے تو اوپر بھی ٹھیک ہوگا، اسی طرح جو نیت ہے وہ بنیاد ہے عمل کی، وہ ٹھیک ہے تو وہ عمل بھی ٹھیک ہوگا، اگر وہ خراب ہے تو پھر وہ عمل بھی خراب ہوگا۔ ہاں وہ علم دین پڑھنا پڑھانا اور سخاوت کرنا اور اللہ کی راہ میں جان دینا ہی کیوں نہ ہو، لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ عمل بھی ٹھیک نہیں۔ تو اس کے لیے پھر تزکیہ نفس اسی لیے ہے، تزکیہ نفس۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جو اچھے اوصاف ہیں وہ اچھے اعمال پہ انسان کو ابھارتے ہیں، اچھے اعمال کا محرک بنتے ہیں، جو برے اوصاف ہیں وہ برے اعمال کا محرک بنتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، تو آپ کی جو تشریف آوری تھی وہ اس لیے ہوئی کہ کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے تزکیہ نفس کریں، تو آپ نے صحابہ کا تزکیہ نفس کیا۔ جب تزکیہ نفس کر دیا تو اب جو مذموم اوصاف تھے وہ تو نکل گئے، اوصاف رذیلہ، خصال رذیلہ وہ نکل گئے، تو برے اعمال کا جو محرک تھا وہ تو نکل گیا نا، حسد، کینہ، انتقامی کارروائی، عداوت۔ تو جب وہ برے اعمال کا محرک جو تھے وہ برے اوصاف وہ نکل گئے، اب تزکیہ نفس ہو گیا اور نیک اچھے اوصاف آ گئے، تو اب ان اوصاف کا محرک بھی اللہ کی رضا، ٹھیک ہے۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی جو صحبت تھی اور جس میں بیٹھ کے وہ سیکھ رہے تھے، تو وہ نبی کریم علیہ السلام جب جنت دوزخ کا تذکرہ کرتے تھے تو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق صحابہ کو یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی آنکھوں سے جنت دوزخ دیکھ رہے ہیں، یوں لگتا تھا۔ تو کیونکہ صاحب وحی اور جو صاحب قرآن ہیں، ٹھیک ہے، اور جو امام الانبیاء ہیں جن کا کوئی ثانی اللہ نے پیدا نہیں کیا، جب وہ خود قرآن پڑھ کے جنت دوزخ کا تذکرہ صحابہ کے سامنے کرتے ہوں گے تو کیسا زبردست قسم کا وہ اثر اس وعد کا، نصیحت کا ان کے قلوب پہ ہوتا ہوگا۔ تو ان کو یوں لگتا ہے کسی مشقت میں، کسی تکلیف میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ حالانکہ جو رکاوٹ ہوتا ہے اللہ کی رضا میں اور اطاعت اور فرمانبرداری میں، سب سے بڑی چیز وہ آزمائش کا خوف ہوتا ہے۔ کس کا؟ آزمائش کا خوف ہوتا ہے۔ قالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اہل مکہ میں جو لوگ ایمان نہیں لائے انہوں نے عذر کیا پیش کیا کہ جی تو چاہتا ہے کہ ہم بھی ایمان لے آئیں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہم چاہتے تو ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے ساتھ مل کے ہدایت کی پیروی کریں تو ہم تو اپنی اس سرزمین سے اچک لیے جائیں گے، جس طرح کوئی پرندہ کسی چیز کو ایسے اچک لے، تو ہمیں تو یہ کفار کھا جائیں گے، مکے والے ہمیں تو پیس ڈالیں گے یہ ظلم کی چکی میں۔
تو اس لیے ہماری مجبوری ہے، ہم ایمان نہیں لاتے، آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی نہیں کر سکتے۔ تو آزمائش کا خوف اس نے ان کو روک دیا۔ تو جو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ تو اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ہر طرح سے آزمائیں گے، کسی چیز کا خوف دے کر آزمائیں، اور بھوک میں مبتلا کر کے آزمائیں، اور مالوں میں کمی کر کے آزمائیں، اور پھلوں میں اور پیداوار میں اور جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ تو صحابہ ان ساری آزمائشوں سے گزرے، خوف بھی رہا۔ قرآن میں ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ۔ تو اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے اور تم زمین میں مغلوب تھے اور کمزور تھے مکے کے اندر، اور تمہیں خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم اس سرزمین سے اچک نہ لیے جائیں یا کفار ہمیں کھا نہ جائیں۔ تو یہ خوف لگا رہتا تھا، یہ خوف بھی صحابہ پہ مسلط ہوا، اور اس کے ساتھ بھوک، ٹھیک ہے، وہ بھی مسلط ہوئی۔ وہ ترمذی کی حدیث میں ہے، جو اہل صفہ نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے، بھوک کی شدت کی وجہ سے غش کھا کے گر پڑتے، بے ہوش ہو جاتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بعد میں فرماتے فراغت کے بعد نماز سے، اگر تمہیں پتہ چل جائے اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں کیسے کیسے انعامات رکھے ہیں تو تم چاہو کہ ہماری بھوک اور بڑھ جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بھوک میں مبتلا کیا گیا، اور پھر مال تو سارے وہاں سے چھوڑ کے آ گئے۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اپنے گھروں اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے، تو وہ مال اور اپنے گھر بار چھوڑ کے کس لیے آئے؟ اللہ کی خاطر۔ اور پھر جو مطلب جانوں کی کمی ہے تو وہ دیکھیں انہوں نے جانیں دی نہیں اپنے اللہ کی راہ میں، وہ اپنے بچوں کو قربان کیا اللہ کی راہ میں۔ اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ جو معاشی تنگی ہے پیداوار میں کمی، تو وہ تو سب کو چھوڑ کے آ گئے۔ جب یہاں آگے ہیں تو پھر اہل انصار نے جو ہے نا وہ ان کو سنبھالا ہے، ان کو ویلکم کیا۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ کتنی محبت سے انہوں نے ویلکم کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا موقع ملا تو کہ اب یہ حضرات جو ہے وہ ساری آزمائشوں سے گزرے ہیں، ان پر خوف بھی مسلط کیا گیا، بھوک میں بھی مبتلا کیے گئے، اور رزق اور معاشی تنگی میں بھی مبتلا کیے گئے، اور جانوں کی کمی میں مبتلا کیے گئے۔ انہوں نے اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں دی ہیں، اور یہ جو سارے آزمائشیں ہیں ان کا قرآن میں اور حدیث میں ذکر موجود ہے۔ تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ تو فرمایا صدقات کے زیادہ حقدار وہ فقراء ہیں جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے، علم دین حاصل کرنے، علم دین سکھانے میں اور جہاد میں، اور جو دینی کام ہے اور دین کی تبلیغ ہے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو مصروف کر دیا۔ اب ان کے پاس ایسا موقع اور وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے کہ باہر جا کر مزدوری کریں، کوئی کاروبار کریں، ملازمت کریں، اور وہ اپنے چار پھر کے روزی نہیں کما سکتے۔ اور جو انجان اور ناواقف لوگ ہیں وہ ان کے لپٹ کر سوال نہ کرنے کی وجہ سے اور عزت نفس کی بنا پر سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مالدار لوگ ہیں۔ اور اگر تم چاہو تو تم غور و فکر کر کے تم ان کے اندر جو علامات موجود ہیں ان کے ذریعے ان کو پہچان سکتے ہو، اور جو تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ کو اس کا سب علم ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو صحابہ کرام تھے نا تو نبی کریم کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو جنت دوزخ ان کے سامنے ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اللہ کی محبت جو ہے وہ کمال درجے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کمال درجے کی۔ تو اس وجہ سے ان کے یہ رضا الہی والا جو محرک تھا وہ اتنا مضبوط اور غالب تھا کہ پھر وہ دین کی راہ میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے تھے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ تو فرمایا مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور ایسا مضبوط ایمان لائے کہ پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے کہ اگر ہم اب اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے چلے جائیں، اپنے گھر بار یہاں چھوڑ دیں، جائیدادیں یہاں چھوڑ دیں، اور دیگر جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ اگر ہم پورے کریں تو پھر ہمارا بال بچوں کا کیا ہوگا اور ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا۔
وہ کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر کسی تردد اور کسی شک میں نہیں پڑے، اور پھر انہوں نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جانیں بھی صرف کر دیں، اپنے مال بھی صرف کر دیے. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ دعویٰ ایمان میں سچے ہیں. ادھر بھی یہی آیا تھا کہ وہ لوگ جو للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. تو وہاں بھی جو فقراء مہاجرین ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد میں ہر وقت لگے رہنے والے ہیں، وہ لوگ سچے ہیں. یہاں بھی انہیں کو فرمایا گیا کہ وہ سچے ہیں. تو اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں تو پھر اللہ کی رضا کی طلب اپنے اندر پیدا کرنا اور ہر عمل میں اس کو محرک بنانا ہمارے لیے بھی آسان ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ حدیث بڑی اہم ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، تو نیت کا درست ہونا ضروری ہے. تو یہ آپ دین پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث مبارکہ، یہ علم دین سیکھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں تاکہ حدیث مبارکہ پڑھنے کے جو فضائل ہیں اور جو اس کا جو ثواب ہے آپ اس کے پورے حقدار بن سکیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا